اور پہلا سوال وہی ہے، پہلا شب معراج والا ہی ہے، شروع کر دو نا پہلے ہی احتیاطاً۔ مائک کہاں لٹک ہے؟ کر لے صحیح کر لے۔ چلیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ سوال ہے شب معراج کی کیا حقیقت ہے، اور کیا شب معراج کے بعد والا روزہ رکھنا ضروری ہے؟ محترم بھائیو، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ مالک الملک نے اپنی قدرت کاملہ سے اپنے آخری نبی خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروایا۔ مکہ سے لے کر بیت المقدس تک، اور بیت المقدس سے لے کر 7ویں آسمان تک، اور 7ویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک اللہ رب العالمین نے حالت بیداری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے کچھ حصے میں سیر کروائی، اور پھر مکے پہنچا بھی دیا۔ تو یہ حالت بیداری میں ہوا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری چیزیں مالک الملک نے اس سفر کے اندر دکھائی ہیں۔ یہ معجزہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، عظیم الشان معجزہ ہے۔ اس معجزے کے ایک حصے کا تذکرہ اللہ نے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت میں کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اور اس کا تذکرہ سورہ نجم میں بھی ہوا ہے۔ احادیث کے اندر اس معراج کی پوری تفصیل رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ نے بیان فرمائی۔ رہا اس رات، یہ کون سی رات تھی، یہ اللہ رب العالمین بہتر جانتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس رات کا علم اپنے بندوں سے چھپا دیا ہے، وہ اس کی حکمت بھی رب العالمین بہتر جانتے ہیں۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کی کوئی تعیین نہیں کی، خلفائے راشدین نے اس رات کی کوئی تعیین نہیں کی، صحابہ میں سے کسی صحابی نے اس رات کی کوئی تعیین نہیں کی۔ تاریخ اور سیرت نگاروں میں شدید اختلاف ہے کہ یہ تاریخ میں بھی اختلاف ہے، اور حتیٰ کہ مہینے میں بھی اختلاف ہے، اور سال میں بھی اختلاف ہے کہ کس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے یہ معراج کا اور اسراء کا معجزہ عطا فرمایا ہے۔ تو یہ 27 رجب والی کوئی سند دنیا میں موجود نہیں ہے، یہ خام خواہ لوگوں نے اپنے پاس سے ہی بنا لیا، بغیر کسی دلیل کے اور بغیر سند کے۔ معراج ہوا ہے، اس کا انکار نہیں ہے، بہت بڑی عظمت اللہ نے دی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن وہ 27 تھی، 27 رجب کی رات تھی، اس کی دلیل کوئی نہیں ہے، نہ قرآن میں، نہ پیارے پیغمبر کی سنت اور حدیث میں، اور نہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زبان سے اس کا کہیں تصور اور نام و نشان بھی موجود ہے۔ باقی معراج ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے نبی نے اس معراج کے بعد کبھی بھی معراج کی رات کو جاگ کر عبادت نہیں کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے نہیں کی، فاروق اعظم نے نہیں کی، علی المرتضیٰ نے نہیں کی، عثمان غنی نے نہیں کی، طلحہ و زبیر نے نہیں کی، سعد و سعید نے نہیں کی، حسن و حسین رضی اللہ عنہما نے نہیں کی، کسی ایک صحابی نے بھی کوئی سپیشل عبادت نہیں کی معراج کی رات کے نام سے۔ ویسے جو تہجد پڑھتے تھے صحابہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ پڑھتے تھے ہمیشہ، لیکن سپیشل معراج کے نام سے آپ نے کوئی رات منائی ہو، جشن منایا ہو، چراغاں کیا ہو، اور اس کی کوئی عبادت کی ہو، ایسا صحیح حدیث میں اور صحابہ کی زندگیوں میں کہیں وجود نہیں ہے۔ اور نہ ہی سپیشل شب معراج کے نام سے اگلے دن کا روزہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور نہ ہی صحابہ سے ثابت ہے۔ کہیں بھی اس کا صحیح سند تو کجا کسی ضعیف سند کے اندر بھی، ضعیف حدیث کے اندر بھی اس کا وجود نہیں ہے۔ یہ کام
اگر ثواب ہوتا، نیکی ہوتا، اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہوتا اور اللہ کی عبادت ہوتی تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور کرتے، صحابہ ضرور کرتے. اگر انہوں نے نہیں کیا تو یہ ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مکمل ہو گیا ہے. صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے، جیسے صحابہ نے عمل کیا ہے ویسے ہم عمل کریں گے تو پھر اللہ کے ہاں وہ ہمارا عمل قبول ہوگا، ورنہ وہ عمل ہمارے منہ پر دے مارا جائے گا. بے شک وہ عمل اچھا ہے، عبادت کا عمل ہے، لیکن جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی، جس کی دلیل نہیں ہے، وہ ہم نہیں کر سکتے. میں ایک مثال دیتا ہوں. ہم نماز ظہر کی 4 اور عصر کی 4 اور عشاء کی 4 رکعتیں پڑھتے ہیں فرض. اگر ہم 6 پڑھ لیں تو کیا نماز ہو جائے گی ہماری؟ حالانکہ 6 رکعتیں پڑھنا غلط نہیں ہے. اسی طرح اذان جنازے میں اور عید الفطر عید الاضحیٰ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اذان اچھا کام ہے، کیا اگر ہم ان موقعوں پر اذان دیں گے تو ثواب ملے گا؟ ثواب نہیں ملے گا، اس کا گناہ ملتا ہے، کیونکہ دین مکمل ہو گیا ہے. یہ طریقہ نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صحابہ کا. تو جو کام نبی مکرم نے نہیں کیا، صحابہ نے نہیں کیا، ہمیں اس کو نیکی، ثواب، دین، اللہ کے تقرب کا ذریعہ سمجھ کر نہیں کرنا چاہیے. اسی کو بدعت کہا جاتا ہے اور اس سے بندے کے اعمال کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے. عمر فاروق بھائی کا سوال ہے، کیا رات عشاء کی نماز کے بعد ساری رات کاروبار کرنا ٹھیک ہے؟ بھئی رات تو اللہ رب العالمین نے آرام کے لیے بنائی ہے. وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں دن اللہ نے کاروبار کے لیے، معیشت کا بندوبست کرنے کے لیے بنایا ہے. لیکن اگر کسی مجبوری کی بنا پر بندہ دن کی بجائے رات کو کام کرتا ہے تو اسلام کے اندر ممانعت نہیں ہے. اس کے لیے یہ چیز مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ وہ سارا دن نمازوں کو سوئے ہوئے نہیں گزارے گا. زور سے پہلے وہ اٹھ جائے گا، زور کی نماز باجماعت پڑھے گا، ساری نمازیں باجماعت پڑھے گا، اور رات کو عشاء کے بعد وہ کاروبار کر لے فجر تک اور فجر کی نماز باجماعت پڑھ کے سو جائے. تو اس میں انشاءاللہ الرحمن ممانعت کی یا حرمت کی فتویٰ نہیں دیا جا سکتا. یوٹیوب پر چلنے والی ایڈز سے پیسہ کمانا کیسا ہے؟ بھئی یہ پیسہ کمانا حلال اور جائز نہیں ہے. اس لیے حلال اور جائز نہیں ہے کہ یہ ایڈز کچھ سودی کاروباروں کی ہوتی ہیں، کچھ حرام کاروباروں کی ہوتی ہیں، اور یہ ایڈز کچھ نامناسب اور غیر شرعی کاموں کی ہوتی ہیں. تو ان ایڈز کو دیکھنا اور ان کے ذریعے پیسے کمانا یہ غیر شرعی کاموں کو، حرام کاموں کو دنیا میں فروغ دینے کے زمرے میں آتا ہے، اور حرام کام کو فروغ دینا اس کے کرنے والوں کی مدد کے زمرے میں آتا ہے، اور اللہ نے ایسی مدد اپنے بندوں پر حرام کی ہے. اس لیے یہ جو ہے نا کاروبار، یہ ایڈز دیکھ کر کمانے والا، یہ حلال نہیں ہے. اس سے گریز کرنا، بچنا مسلمان پر فرض ہے. مجبوری ہو صرف اگر کوئی بندہ ایڈز نہیں دیکھتا، وہ دین کا، خالص دین کا کام کرتا ہے، سچے قرآن و حدیث کی دعوت دیتا ہے، تو اس کو اگر اس کے ذریعے سے کوئی ارننگ مل جاتی ہے تو اس کے لیے حلال ہے. بس کیا عورت اپنے 10 سالہ بیٹے کے ساتھ اکیلے سفر کر سکتی ہے؟ نہیں کر سکتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتی ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ بغیر محرم کے سفر کرے. تو بغیر محرم جو 10 سال کا بچہ ہوتا ہے نا وہ محرم نہیں ہوتا، بالغ بچہ محرم ہوتا ہے. تو بالغ کسی گھر کے محرم کے ساتھ سفر کرنا چاہیے مسلمانوں کو. اگر نماز استسقاء ایک بار پڑھ لی اور بارش نہیں ہوئی تو دوبارہ پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں، بار بار بھی پڑھی جا سکتی ہے، کیونکہ نماز ہے نا، ثابت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو بار بار پڑھنے کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے، پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھی جا سکتی ہے. شاہد ندیم بھائی کا سوال ہے، کیا فون پر نکاح ہو سکتا ہے؟ جی بھائی، اگر نکاح کی باقی ساری چیزیں موجود ہیں، لڑکی راضی ہے، لڑکی کے ولی کی اجازت ہے، لڑکے کی طرف سے حق مہر مقرر ہو چکا ہے، اور گواہ بھی موجود ہیں، اور گواہوں کے سامنے ان ساری شرطوں کے ساتھ ایجاب و قبول اگر کروا دیتا ہے کوئی تو فون پر بھی نکاح ہو جاتا ہے. شرعی طور پر اس میں کوئی ممانعت، کوئی قباحت نہیں. لائن بھائی. منیب الرحمان بھائی کا سوال ہے، فرقہ اور مسلک میں کیا فرق ہے؟ بھائی فرقہ تو اس کو کہتے ہیں جو کتاب اللہ کو اور سنت رسول اللہ کو چھوڑ کر اس کے مخالف کسی کی رائے کو اختیار کرے اور اسی پر چلنا شروع کر دے.
یہ فرقہ بن جاتا ہے. اور مسلک میں بھی تقریباً مسلک کا بھی تقریباً یہی معنی ہوتا ہے. تو مسلک یہ رستے کو کہتے ہیں جس راستے پر چلا جا سکتا ہے. اسلام میں مسلمان صرف اس بات کے مکلف ہیں کہ جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے کہا ہے وہی صراط مستقیم ہے، اسی صراط مستقیم پر مسلمانوں نے چلنا ہے. تو جو صراط مستقیم سے ہٹتا ہے، کتاب و سنت کی بات کو چھوڑ کر اس کے مقابلے میں کسی اور فرد کی بات کو مانتا ہے، تو وہ فرقہ بن جاتا ہے. اور اسلام میں فرقوں کی مذمت آئی ہے. اللہ نے کہا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ. اہل کتاب کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنا اور فرقوں میں نہ بٹنا. پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں. بہت پانی استعمال کرتا ہوں لیکن یہ مسئلہ ختم نہیں ہوتا. ارشد بھائی کا سوال ہے، بھائی اگر آپ کو مسلسل ہی قطرے آتے رہتے ہیں سارا دن بھی رات بھی، اور آپ نماز کے ٹائم بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکتے ان قطروں سے، تو ایسی صورت میں آپ ہر نماز کے لیے وضو کریں گے اور نماز جاری رکھیں گے. بے شک آپ کے قطرے گرتے رہیں، آپ کی نماز انشاءاللہ 100% درست ہو جائے گی. عثمان بھائی کا سوال ہے، شعبان کے مسلسل روزے رکھ سکتے ہیں؟ بھئی 15 شعبان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے سے منع کیا ہے. صرف وہ بندہ رکھ سکتا ہے جو ہر جمعرات کو ہر سوموار کو رکھتا ہے. باقی سارے شعبان کے مسلسل روزے رکھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بھی خلاف ہے اور عمل کے بھی خلاف ہے. علی رضا بھائی کا سوال ہے، دعا سے فارغ ہونے کے بعد منہ پر ہاتھ پھیرنا کیسا ہے؟ جائز ہے، ضروری نہیں ہے. اگر آپ ہاتھ نہیں بھی پھیریں گے منہ پر تو دعا ضائع نہیں ہوگی، اور اگر پھیر لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے. کسی مرفوع حدیث سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تو نہیں ہے کہ آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوں اور اس کے بعد منہ پر پھیرا ہو. البتہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کا حسن سمت کے ساتھ یہ موجود ہے کہ وہ دعا کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر لیتے تھے. اسامہ افضل بھائی کا سوال ہے، قرآن کے متعلق اگر کوئی جھوٹی بات کہے کہ یہ قرآن میں ہے تو اس کی کیا سزا ہے؟ بھئی وہ اللہ پر جھوٹ باندھ رہا ہے، اور اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھنا یہ کبیرہ ترین گناہ ہے جو ہے نا سنگین جرم ہے. اسلام کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے مسلمان کی. اگر اسلامی حکومت ہو تو اس کو تعزیر لگا سکتی ہے. عامر علی کا سوال ہے، عورت عوامی جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتی ہے؟ بھئی اگر عورت کے لیے مجبوری ہے، سفر میں ہے اور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں وہ لوگوں کی نظروں کے سامنے نہ ہو، تو مکمل پردے کے اندر کھڑی ہو کر وہ نماز پڑھ سکتی ہے. اس کی نماز میں شرعی طور پر کوئی بات نہیں ہے، جائز ہے. ہونا مکمل اس کو پردے میں چاہیے. اور اگر بہتر جگہ مل سکتی ہے، ممکن ہے اس کے لیے کہ وہ لوگوں کی نظریں اس پر نہ پڑیں، تو یہ زیادہ افضل اور زیادہ اولا ہے اس عورت کے لیے. عمر فاروق، اگر امام جہری نماز میں آخری آیتیں پڑھ رہا ہو تو بھاگ کر نماز میں شریک ہونا اور سورہ فاتحہ جلدی جلدی پڑھنا کیسے ہے؟ درست نہیں ہے. ایک تو بھاگ کر جانا نماز کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. آپ نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا تأتوها وانتم تسعون، جب نماز کی اقامت کہہ دو تو پھر تم دوڑتے ہوئے نماز کی طرف مت آؤ، سکون اور وقار کے ساتھ آؤ. جو تمہیں مل گئی ہے وہ پڑھ لو، اور جو تم سے رہ گئی ہے اس نماز کو پورا کر لو. عزیر احمد کا سوال ہے، کیا غسل کے لیے عورت کا بال کھولنا ضروری ہے؟ جی، عورت نے اگر غسل کرنا ہے جنابت کا تو بال کھولنے ضروری نہیں. صرف وہ اپنے بالوں کی جڑوں کو اور سر کی جلد کو تر کر لے گی تو یہ کفایت کر جائے گا اس کے لیے. اور اگر اس نے غسل حیض کرنا ہے یا نفاس کے بعد غسل کرنا ہے تو اس کے لیے بالوں کو کھولنا عورت کے لیے ضروری ہے. یہ فرق ہے غسل جنابت میں اور حیض نفاس وغیرہ کے غسل میں. باسط بانی بھائی کا سوال ہے، نماز میں پینٹ کو فولڈ کرنا کیسے؟ نماز میں کپڑے فولڈ کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. البتہ ایک بندے کی پینٹ لمبی ہے اور وہ ٹخنوں سے بھی نیچے لٹک رہی ہے
تو وہ اس کو فولڈ کر دیتا ہے. جب اس کو مسئلے کا پتہ چلا کہ یہ کپڑے کو ٹخنے سے نیچے رکھنا یہ سنگین ترین جرم ہے, اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے, ان سے کلام نہیں کریں گے, ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا اور اللہ ان کو ان کے گناہوں سے پار نہیں کریں گے. تو یہ والا جرم جو ہے نا یہ زیادہ سنگین ہے اس جرم سے کہ بندے کا کپڑا وہ ٹخنے سے نیچے لٹک جائے اور وہ نماز میں اس کو فولڈ نہ کرے. یہ بڑا گناہ ہے نیچے لٹکانا. تو اس لیے وہ فولڈ کر لیتا ہے اتنی دیر تک جتنی دیر تک وہ اس کی مرمت نہیں کروا سکتا, کٹوا کے اس کو درست نہیں کروا لیتا تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ہمیشہ ہی اس کو کٹوانے کی عادت نہ ہو, نماز کے ٹائم اوپر کر لینا, فولڈ کر لینا اور پھر نماز کے بعد اس کو پھر اس کی فولڈنگ کھول دینا, یہ جرم ہے بھائی, گناہ ہے, جائز نہیں ہے اسلام کے اندر. یہ کبیرہ گناہ ہے یہ کپڑے کو نیچے رکھنا, 24 گھنٹے نیچے رکھنا مسلمان مرد کے لیے حلال نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بخاری شریف کی حدیث ہے, ما اسفل من الکعبین ففی النار, جو بندہ اپنے کپڑے کو ٹھکنے سے نیچے رکھتا ہے وہ جہنم میں جائے. اظہر انور, خوبصورتی کے لیے سرجری کرانا کیسا ہے؟ جبکہ یہ خواہش خامد کے لیے ہو, جبکہ یہ خواہش خامد کے لیے ہو. بھئی سرجری کروانا یہ تو جائز نہیں ہے. جو شکل صورت اللہ رب العالمین نے دی ہے اس کو تبدیل کروانے کے زمرے میں آتا ہے اور ایسی خواتین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. البتہ کوئی اس کا خلاف فطرت کوئی چیز چہرے پر آ گئی ہے تو اس کو ختم کیا جا سکتا ہے. صرف حسن کے اضافے محمد ارسلان کا سوال ہے, نکاح میں ایجاب و قبول کتنی بار کروانا چاہیے؟ بھئی ایجاب و قبول ایک دفعہ ہی کافی ہے. ایجاب و قبول کے لیے 2 دفعہ ہونا یا 3 دفعہ ہونا نہ قرآن میں اس کو شرط قرار دیا گیا ہے, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث میں قرار دیا گیا ہے, نہ ائمہ میں سے کسی امام کی فقہ میں اس کو 3 مرتبہ شرط قرار دیا گیا ہے. یہ خامخواہ لوگوں نے اپنے پاس سے یہ ایک رواج بنا لیا ہوا ہے, اس کا قرآن سے حدیث سے فقہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں. محمد آزاد, بہت میت کے ذمے روزے ورثہ کو رکھنے چاہیے یا فدیہ دیا جائے گا؟ من حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من ماتا و علیہ صیام صام عنہ ولیہ, جو بندہ فوت ہو گیا اور اس پر روزے تھے فرض تو اس کی طرف سے اس کا ولی روزے رکھے گا, فدیہ نہیں دے گا. فدیہ وہ خود دے سکتا تھا اپنی زندگی میں جو روزے رکھنے سے عاجز آ چکا تھا, دائمی بیماری کی وجہ سے یا بڑھاپے کی وجہ سے وہ اپنی زندگی میں فدیہ دیتا ہے. بعد والے فدیہ نہیں دیتے, بعد والے پھر میت کے ذمے جو روزے فرض رہ گئے تھے اور اس نے فدیہ بھی ان کا نہیں دیا تھا تو وہ اس کی جگہ پر روزے ہی رکھیں گے. واجد بھائی کا سوال ہے, کیا بغیر داڑھی وار والا جماعت بھئی ایسا بندہ فاسق ہے, اس کو مستقل امام بنانا یہ جائز اور شرکیہ قسم کیسے دے؟ یہ تو مجھے سمجھ نہیں آئی, کیا شرکیہ قسم دینی, کس نے دینی ہے, کیا کرنا ہے؟ شرکیہ قسم اٹھانا اللہ کے علاوہ, اللہ کی ذات اور اللہ کے صفات کے علاوہ قسم اٹھانے کو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک قرار دی ہے. تو یہ شرک اصغر کے زمرے میں آتا ہے. یہ قسم اٹھانی مسلمان کے لیے حلال اور جائز نہیں. جی
طاہا علی بھائی کا سوال ہے، طلاق کے فوراً رجوع کر سکتے ہیں طلاق کے بعد؟ جی ہاں، اگر طلاق ہوئی ہے تو 3 مینسز تک اس کی عدت ہے، وہ اس کے عدت کے اندر اندر رجوع کر سکتا ہے، فوری بھی کر سکتا ہے، اگلے دن بھی کر سکتا ہے، اس سے اگلے دن بھی کرتا ہے، جب چاہے کر سکتے ہیں۔ رجوع کے لیے کوئی نہیں ہے طلاق کے بعد کہ اتنی دیر تک رجوع نہیں ہو سکتا، اسی وقت رجوع ہو سکتا ہے طلاق کے فوراً بعد۔ یہ 2 مرتبہ رجوع ہو سکتا ہے زندگی میں طلاق دے کر، پہلی مرتبہ طلاق دے کر رجوع ہو سکتا ہے، پھر طلاق دے کر رجوع ہو سکتا ہے، اور اگر اس کے بعد 2 مرتبہ زندگی میں رجوع کر چکا ہے پھر وہ تیسری طلاق کسی موقع پر کہہ دیتا ہے تو اس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا۔ حبیب الرحمان بھائی کا سوال ہے، فجر کی نماز کی سنتیں اذان سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟ اگر فجر کی نماز کی اذان طلوع فجر سے لیٹ ہوتی ہے، جس طرح بعض علاقوں میں اور بعض مساجد میں عادت ہے وہ تقریباً آدھا گھنٹہ بعد طلوع فجر کے اذانیں پڑھتے ہیں، تو اس صورت میں طلوع فجر کے بعد سنتیں پڑھی جا سکتی ہیں، اذان بے شک لیٹ ہو، لیکن اگر اذان ایگزیکٹ ٹائم پر ہوتی ہے تو پھر اس سے پہلے سنتیں پڑھنے کا وقت نہیں ہے، طلوع فجر کے بعد ہی سنتیں فجر کی پڑھی جا سکتی ہیں۔ زہرا ساجد، اگر وطر چھوٹ جائیں تو کب ادا کریں؟ اگر آپ نے وطر کا ارادہ کیا ہوا تھا کہ میں تہجد کے ٹائم اٹھ کر پڑھوں گا اور آنکھ نہیں کھلی، اذان شروع ہو گئی تو پھر آنکھ کھلی ہے، تو آپ اذان کے بعد بھی وطر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نام عن صلاۃ ونسیہا فلیصلیھا اذا ذکرھا فانہ وقتھا، جو کسی نماز سے سویا رہا یا اس کو نماز بھول گئی، جب یاد آئے اسی وقت وہ نماز پڑھ لے۔ لیکن اگر وہ فجر کے وقت اس نے فجر کی نماز بھی پڑھ لی ہے، فجر کے ٹائم اس کی آنکھ کھلی ہے اور فجر کی جماعت ہی وہ پڑھ سکتا ہے نماز جماعت کے ساتھ، تو پھر وہ سورج نکلنے کے بعد اگر وطروں کی قضائی دینا چاہتا ہے تو پھر وطر کو وطر کی شکل میں نہیں، اس کو جفت بنا کے پڑھ لے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول تھا زندگی کا، آپ رات کو 11 رکعت پڑھتے تھے، اگر کبھی آپ کی رہ جاتی تو سورج نکلنے کے بعد 12 رکعتیں پڑھ کر قضائی دیتے تھے، پھر سورج نکلنے کے بعد وطر کو وطر کی شکل میں نہیں پڑھا جاتا۔ کچھ تکنیکی مسئلہ آ رہا ہے، معذرت خواہ ہیں، باقی سوال انشاءاللہ پھر کسی موقع پر لیے جائیں گے، کوشش کی جائے گی کہ کمنٹس میں جوابات مہیا کیے جائیں انشاءاللہ الرحمن۔ تو معذرت ہے بھائیوں سے، یہ تکنیکی مسئلے کی وجہ سے اس کو ہم پورا وقت نہیں چلا سکے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اصلاح فرمائے اور ہمارے اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ آخر دعوانا الحمد